اپنے ایمان کی آب یاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ پچھلے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے متعلق فرمایا تھا لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی سختی نہیں ہے، کسی کو زبردستی اس دین کی طرف نہیں لایا جا سکتا۔ اور جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ رب العالمین ایمان والوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتا ہے، اور یہ قرآن اس کا بھی یہی وصف ہے، یہ لوگوں کو ظلمات سے اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لاتا ہے، روشنی کی طرف۔ اور جو شیطان کے دوست ہیں، شیطان ان کو روشنی سے نکالتا ہے اور ظلمات کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق تذکرہ کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام وقت کے بادشاہ کو کہنے لگے کہ اللہ وہ ہے جو زندہ اور مارتا ہے، وہ نہ سمجھ سکا اس بات کو، اور وہ کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال دو۔ وہ ہکا بکا رہ گیا، اس نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ پھر دوسرا، ایک نبی ایک رستے سے گزرے جہاں عمارتیں گر چکی تھیں، کھنڈرات نظر آئے، تو کہنے لگے کہ اللہ اس کو کس طرح پیدا کرے گا، تو اللہ رب العالمین نے 100 سال کے لیے ان کو موت دے دی، ان کا گدھا بھی وہاں تھا، کھانے پینے کی اشیاء بھی تھی۔ پھر اسی لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ نے تذکرہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اللہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے، تو اللہ نے کہا تم میرے اوپر ابراہیم ایمان نہیں رکھتا، تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اللہ میں ایمان رکھتا ہوں، لیکن لیطمئن قلبی، اپنے دل کو اطمینان دینے کے لیے۔ نبی علیہ السلام اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام 4 پرندے لیجیے، ان کو اپنی طرح مانوس کیجیے، پھر ان کا گوشت بنانے کے بعد ان کو بلائیے، آپ کو نظر آئے گا کہ میں کس طرح قیامت والے دن لوگوں کا زندہ کروں گا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے آخر میں فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی بھی حکمت کے ساتھ معاملہ نہیں کر سکتا۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 9 ہے اور آیت نمبر 261 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے بات کریں گے کہ جو میرے رستے کے اندر خرچ کرتا ہے اس کو اس کا کتنا اجر اور کتنا بدلہ ملتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، کوئی بھی انسان کوئی بھی نیکی کرتا ہے نا، اس کی نیکی کا اس کو ایک اس کا بدلہ نہیں ملتا۔ مثال کے طور پہ ہم نے یہ نماز عشاء الحمدللہ جماعت کے ساتھ ادا کی، نماز ہم نے ایک ادا کی ہے، ثواب ہمیں کتنی نمازوں کا ملا؟ 27 نمازوں کا۔ یہ رب رحمان کے بندوں کے اوپر مہربانی ہے کہ انسان اگر ایک کرتا ہے بدلہ اس کا میرا رب بڑھا چڑھا کے دیتا ہے، دگنا، 10 برابر، یا 10 سے بڑھا کے 70 گنا، یا 70 سے بڑھا کے 700 گنا، یا 700 سے بڑھا کے میرا رب جتنا چاہے اس کو بدلہ عطا فرماتا۔ سبحان اللہ، اللہ کے پاس اجر کی کوئی کمی نہیں۔ آج خرچ کرنے کے حوالے سے میرا رب مفصل بات کرے گا، مزید بات سبق کے اندر ہوگی۔ فرمایا مثل الذین، مثال الذین، ان لوگوں کی ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ سبحان اللہ، دیا ہوا مال اللہ کا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا کمثل، ان کی مثال حبۃ، اس دانے کی ہے، انبتت، جو اگاتی ہے، جو دانا نکالتا ہے، انبتت 7 سنابل، 7 بالیاں۔ ایک دانہ زمین کے اندر بویا، اس دانے سے 7 بالیاں نکلی۔ فرمایا فی کل سنبلۃ، ہر بالی کے اوپر اللہ رب العالمین نے 100 حبۃ، کتنے دانے لگائے؟ 100 دانہ۔ ایک بالی پہ 100، دوسری پہ 100، تیسری پہ 100، چوتھی پر 100، 7 کے اوپر 100 لگائے، کتنے بن گئے؟ 700۔ گویا کہ جو اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مال میں سے
اللہ رب العالمین اس کو ایک کا ثواب نہیں دیتا بلکہ 700 کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے اونٹنی لے کے, اس کو لکیر ڈلی ہوئی تھی. کہنے لگے اللہ کے وسلم کی اللہ کے راستے میں قبول کیجیے. نبی اسلام نے اس کو پکڑ لیا, فرمایا اللہ کے بندے خوش ہو جا, کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ رب العالمین تمہیں 700 اونٹنی عطا فرمائے گا اور 700 کی 700 کو میرے رب نے نکیل ڈالی ہوئی ہوگی. اللہ وہاں اونٹنیوں کا کرنا کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ تم نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹنی دی ہے, تمہیں اللہ رب العالمین 700 اونٹنیوں کا بدلہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. تو اس لیے میرے بھائیوں, یہ اللہ کے دین ہوئے مال میں سے ہمیں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے, ہمیں وافر مقدار میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. فرمایا مجھے قرض حسنا تو دو. کس انداز کے اندر میرا رب بات کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے مجھے قرض حسنا تو دو, اور وہ قرض حسنا کہ جس کو میں واپس لوٹا کے دوں گا تو بڑھا چڑھا کے واپس لوٹا کے دوں گا. اللہ کائنات کے اندر کوئی ایسی ہستی نہیں جو ہم سے 10 روپے لے اور ہمیں 700 یا 7,000 روپیہ واپس لوٹا کے دے. یہ کائنات کے اندر واحد اللہ کی یہ ذات ہے جو انسان کو کہتا ہے میرے راستے میں خرچ کر, میں تمہیں بڑھا چڑھا کے واپس لوٹا کے دوں گا. اور نبی اسلام نے 3 باتوں پر اللہ کی قسم اٹھائی ہے. فرمایا ان میں سے اس میں سے ایک بات ما ناقضت صدقۃ من مالی, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس مال میں سے اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے اس مال کے اندر کبھی کمی نہیں آتی. جب نبی اسلام قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں تو ہم کیوں گھبراتے ہیں؟ اور جتنی توفیق ہے, میں نے اس سے پہلے بھی آپ بھائیوں کے سامنے مثالیں بیان کی, اور بھائیوں جتنی توفیق ہے نا, جتنی توفیق ہے اتنا صدقہ کر دیجیے. اس کے بے شمار فوائد ہیں. ایک تو اللہ رزق کے اندر برکتیں ڈالتا ہے, اور یہ نہیں کہ برکت آتی ہوئی نظر آئے گی, نہیں, اللہ پتہ نہیں کیسے ڈال کر کس طرح تمہیں عطا فرمائے گا, یہ میرا رب بہتر جانتا ہے. اللہ اس کاروبار کی حفاظت فرمائے گا, اللہ بری بول سے بچائے گا, اللہ حادثات سے بچائے گا, اللہ مصیبتوں سے بچائے گا, اور سب سے بڑی بات کل قیامت والے دن انسان اپنے صدقے کے نیچے سائے کے اندر ہوگا. اللہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے علاوہ, اس دن اللہ اس بندے کو اس کے صدقے کے سائے کے نیچے کھڑا کر دے گا. تو اس لیے ہمیں اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کرتے رہنا چاہیے. فرمایا واللہ, اور اللہ یضاعف بڑھا دیتا ہے, زیادہ کرتا ہے, لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے. 700 کو اس کو ثواب ملے گا اگر اس کی نیت خلوص بہت آگے ہے, تقوی کے اندر بہت آگے ہے, اس کو 700 نہیں, اللہ 700 کے بدلے 1200, 1000, 1500, 2000 اتنا بڑھا چڑھا کے میرا رب اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. یہ اللہ کی ایک شان ہے, یہ اللہ کی ایک قدرت ہے, اللہ کا ایک معاملہ ہے. اللہ کو دنیا کے اندر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ جس کو جتنا چاہے اجر عطا فرما دے. فرمایا واللہ, اللہ واسع وسعت والا ہے, علیم خوب جاننے والا ہے. الذین, وہ لوگ, ینفقون جو خرچ کرتے ہیں, اموالہم اپنے مال, فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں, ثم پھر, یہ اللہ خرچ کرنے والوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں خرچ تو کر رہے ہو لیکن اپنی نیت کے اندر کبھی خلل نہ تیرے آئے, کبھی ڈاؤٹ نہ آئے, تیرے ذہن کے اندر کبھی کوئی فتور نہ آئے, وغیرہ اجر سے محروم ہو جائے گا, تیرا اجر ضائع چلا جائے گا. فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, ثم پہلی پابندی, ثم پھر, لا یتبعون نہیں وہ پیچھے لگاتے, ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا ہے, منن احسان, ولا عذاب اور نہ ہی تکلیف, عذاب ہی نہیں دیتے. وہ پنجابی کے اندر کہتے ہیں نا ساڈی بیوی سانوں دے, یعنی ساڈا ہی کھاندے نے تو سامنے ہی, یہ معاملے معاشرے کے اندر ہمارے بات چلتی ہے نا کہ ہم ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں, ان کو دیتے ہیں, ان کو کھلاتے ہیں, ان کو پلاتے ہیں,
میرے بھائیوں کبھی بھی ذہن کے اندر یہ بات آ گئی تو اس دن سمجھ لیجیے آپ کا کی ہوئی نیکی ساری ضائع چلی جائے. احسان نہیں جتلانا، احسان نہیں جتلانا. جو کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے. اگر آپ کر رہے ہیں تو اپنے لیے کر رہے ہیں. اگر وہ آپ کے ساتھ منفی بات کرتا ہے، اچھی سوچ نہیں رکھتا، اچھا نہیں بولتا، اچھا آپ کے ساتھ برتاؤ نہیں کرتا، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آتا، تو اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے پابندی لگائی ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، وہ خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلاتے، نہ ہی ایذا دیتے ہیں، نہ ہی تکلیف دیتے ہیں، اس کو نوکر نہیں بنا لیتے، اس کو ایسے نہیں نچاتے جس طرح جانور کو جس طرح مرضی گھسیٹا جاتا ہے، جس طرح مرضی لے جایا جاتا ہے. ایک غریب بندہ ہے، اس کے اوپر ہم نے خرچ کیا ہے، چاہے ہمارا مزدور ہے، ہمارا نوکر ہے، ہمارا خادم ہے یا ہمارا ملازم ہے، اب ہم نے اس کے اوپر نیکی کیا، ہم اس کو جس طرح مرضی استعمال کرتے رہے. نہیں، تکلیف نہیں، اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا، اس کو پریشان نہیں کرنا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمهم اللہ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. 3 بندے ہیں، 4 وعیدیں ہیں. اللہ رب العالمین ان سے کل قیامت والے دن کلام نہیں کرے گا، اللہ نظر رحمت سے ان کی طرف نہیں دیکھے گا، اللہ رب العالمین ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا. اللہ رب العالمین نے ان کے لیے دردناک عذاب کیا رکھا ہے. ان میں سے ایک بندہ وہ ہے المنان، جو احسان کر کے جتلانے والا ہے. فرمایا اس کی لیے بھی میرے رب نے 4 وعیدیں بیان کی ہیں. نہ اس سے اللہ کلام کرے گا، نہ نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ گناہوں سے پاک کرے گا، بلکہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو اس لیے یہ اللہ سے ہم نے انشاءاللہ بدلہ لینا ہے، انسان سے ہم نے تھوڑا لینا ہے. فرمایا جو اس انداز کے اندر صدقہ کرتے ہیں لَهُمْ، ان کے لیے اجرهم، ان کا اجر ہے عند ربهم، ان کے رب کے ہاں، ولا خوف، نہ ہی کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان کے اوپر، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. قیامت والے دن ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، پرسکون معاملات کے اندر کھڑے ہوں گے، کوئی ان کے اوپر سختی والا معاملہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. کس حوالے سے کہ جو ہم نے سابقہ زندگی گزاری ہے اس کے اوپر وہ پریشان نہیں ہوں گے، بلکہ پوری امید کے ساتھ ہوں گے کہ جو ہم زندگی گزار کے آئے ہیں الحمدللہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق گزار کے آئے ہیں، وہ پریشان نہیں ہوں گے. قیامت والے دن پرسکون حالات کے اندر وہ کھڑے ہوں گے. فرمایا قول. اب ایک دوسری بات آ گئی، ہمارے پاس بھی مانگنے کے لیے آتا ہے، ادھار پیسے دے دیجیے، کوئی قرض مانگتا ہے، کوئی ویسے مانگنے آ جاتا ہے، صدقہ مانگتا ہے، خیرات مانگتا ہے. اس کے حوالے سے اللہ کہتے ہیں قول معروف، اچھی بات کہنی ہے، اچھی بات کہنی ہے. وما مغفرۃ، اور درگزر کرنا ہے. خیر، بہتر ہے، من صدقۃ، ایسے صدقے سے یتبعها اذى، جس کے پیچھے تکلیف ہو. مثال کے طور پہ ایک بندہ قرض لینے کے لیے آتا ہے، بندہ اس کو پہلے اچھی بھلی اس کی بےزتی کرتا ہے، بے عزتی کرتا ہے، اور تم وہی ہو، تم ایسے کرتے ہو، تم نے اس طرح وعدہ کیا تھا، تم نے فلاں کام کیا، فلاں کام کیا، ایسے اس کی تذلیل کر دیتا ہے، اور پھر بعد میں کہتا ہے چلو یہ لو پیسے. ہاں، اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں. اس کے ساتھ بندہ کھلی بات کرے کہ بھائی جان آپ نے پیسے لینے تو سیدھی صاف بات ہے، ایک وعدہ کیجئے گا، ہمیں تنگ نہ کیجئے گا، جو وعدہ کرنا ہے اسی کے اوپر پورا اترنا ہے. اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں. لیکن طنز کرتے ہوئے، پچھلی باتوں کو یاد دلاتے ہوئے، اس کو جھڑکتے ہوئے، اس کو سخت باتیں کرتے ہوئے، اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی آئے نہیں منہ نہیں دل، کہہ دو بھائی جان نہیں، ہمارے پاس وسعت نہیں ہے، ہم نہیں دے سکتے. قول معروف، اچھے طریقے سے اس کو کہہ دے نہیں یار میرے پاس نہیں ہے. وما مغفرۃ، درگزر کرے، چلو جو ہو گیا سو ہو گیا، چلو ٹھیک ہے. خیر، بہتر ہے، من صدقۃ، ایسے صدقے تھے یتبعها اذى، جس کے پیچھے تکلیف ہو. تکلیف نہیں دینی بیچارے کو، وہ پہلے ہی مجبور ہے، تم اس کو تکلیف دے رہے ہو. فقیر آ گیا، اس کو بھی دھکے دے کے گھر سے باہر نہیں نکالنا، یا دروازے سے باہر نہیں نکالنا، یا دروازے سے ہٹانا نہیں، پیار سے کہہ دیجیے نہیں آگے چلے جائیں، اللہ بھلا کرے، یا اللہ سے دعا کر دے اس کے لیے خیر ہو جائے سارے معاملات. واللہ، اور اللہ غنی، وہ بہت بڑا بے پرواہ ہے، وہ بڑا بے پرواہ ہے. حلیم، وہ بردبار ہے.
اللہ ایک بات سمجھانا چاہتا ہے یہاں کہ جس طرح وہ اللہ تیرے اوپر احسان کرتا ہے نا جو بردبار ہے، اسی طرح تو لوگوں کے اوپر بھی احسان کر۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ عَلَيْكَ، تو بھی اس طرح لوگوں پر احسان کر جس طرح تیرے رب نے تیرے اوپر احسانات کیے۔ تو تیرے پاس وسعت ہے تو احسن طریقے سے معاملات کو حل کر۔ آگے ایک بات آ رہی ہے، ایک مثال کے ساتھ میرا رب سمجھانے لگا ہے، ایک منافق کی مثال ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو، لا تبطلوا، نہ تم ضائع کرو، صدقاتکم، اپنے صدقات کو، بالمن، احسان جتلانے کے ساتھ، والعذاب، اور عذاب دینے کے ساتھ، تکلیف پہنچانے کے ساتھ، کالذی، اس شخص کی طرح، ینفقو، جو خرچ کرتا ہے، مالہ، اپنا مال، رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے جو خرچ کرتا ہے نا، اس کی مثال دیکھ لیجیے کس طرح کی ہے۔ فرمایا جو لوگوں کو خرچ کرنے والا ہے، وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ فَمَثَلُهُ، جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اس کی مثال، کَمَثَلِ مَنٍ، اس جیسی ہے، صفوان، ایک پتھر ہے، علیہ، اس پتھر کے اوپر، تراب، ہلکی سی مٹی ہے، کوئی زیادہ مٹی نہیں ہے، ہلکی مٹی ہے اس کے اوپر، فَأَصَابَهُ، پس پہنچتی ہے اس پتھر کو، وابل، تیز بارش آتی ہے، فَتَرَكَهُ، پس وہ بارش اس کو چھوڑ دیتی ہے، صَلَّا، صاف پتھر، مٹی اوپر سے اتر جاتی ہے، مٹی کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا جس طرح یہ پتھر کے اوپر بارش آئی، اس نے مٹی کا نام و نشان ختم کر دیا، اسی طرح جس انسان نے لاکھوں روپیہ خرچ کیا ہو اور ریاکاری کے لیے خرچ کیا ہو، اسی طرح اس کے نامہ اعمال سے اس صدقے کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے، اس کو ذرہ برابر بھی اس کا اجر ثواب نہیں ملے گا۔ اتنا بڑا نقصان ہے ریاکاری کرنے کا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، 3 بندوں سے جہنم کو سب سے پہلے بھٹکایا جائے گا، اس میں سے ایک سخی ہوگا، اللہ اس کو اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا میں نے تمہیں مال دیا تھا کیا کیا ہے؟ کہے گا اللہ تیری ذات کے لیے دن رات میں خرچ کرتا رہا، اللہ دن کو بھی نہیں حرام کیا، رات کو بھی نہیں حرام کیا، بیوہ، مساکین، مساجد، مدارس کے اوپر خرچ کیا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے خرچ کرتا تھا کہ لوگ کہیں کہ بڑا مالدار ہے، بڑا سخی ہے، لوگوں نے تیری دنیا کے اندر تعریفیں کر دی۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے اس کو اوندے منہ پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم کے اندر گرا دو، اس کا نامہ اعمال کے اندر اجر ہے ہی نہیں، جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اور نبی اسلام والسلام نے فرمایا اس طرح لوگوں خرچ کرو، کل قیامت والے دن اللہ کے عرش کے نیچے 7 لوگوں کو سایہ ملے گا، ان میں سے ایک بندہ وہ ہوگا کہ اتنا خفیہ طریقے سے صدقہ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا۔ اگر تو اس لیے خرچ کرتا ہے لوگوں کے سامنے کہ لوگوں کو ترغیب ملے، مثال کے طور پہ مجمع کے اندر اعلان ہوتا ہے بھائی جان یہ کام کرنا ہے تو سارے بھائی تعاون کریں، تو ایک بھائی بڑھ چڑھ کے زیادہ تعاون کرتا ہے، لوگ دیکھ کے کہتے ہیں یار اس بھائی نے بھی نیکی کے اندر تعاون کیا، میں بھی کروں۔ یہ ریاکاری نہیں ہے، یہ ریاکاری نہیں، یہ انسان کے دل کے اندر معاملہ ہے، یہ انسان کا دل ہی گواہی دیتا ہے کہ یہ ریاکاری کے لیے کر رہا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے۔ اگر ریاکاری کے لیے کر رہا ہے تو پھر اس کا عمل اس کو پایا یہ بچاؤ کے لیے نہیں ہوگا، جہنم سے اس کی نجات نہیں ہوگی، جہنم سے اس کی کہنے کہ اس کا بچاؤ نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے اللہ فرماتے ہیں لا یقدرون، نہیں وہ قدرت رکھیں گے، علی شیء مما کسبوا، اس چیز کے اوپر جو انہوں نے کمایا ہوگا۔ کیا کمایا؟ بڑے خوش ہوں گے کہ ہم نے اللہ کے راستے میں بہت کچھ خرچ کیا ہے، لیکن جب کل قیامت والے دن اللہ کے پاس جائیں گے تو ان کو اس کا کچھ بھی بدلہ نہیں ملے گا۔ فرمایا واللہ، اور اللہ لا یہدی القوم الظالمین، کافرین، اللہ نہیں ہدایت دیتا کافر قوموں کو۔ آخری بات، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس کی مثال دیکھیں کیسی عمدہ ہے۔ فرمایا مثل الذین، اور وہ ان لوگوں کی مثال، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، اپنے مالوں کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، وتصدیقا من انفسہم، اور اپنے دل کے اندر پختگی پیدا کرنے کے حوالے سے،
کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے اوپر ان کو ایمان اور یقین ہے کہ جو ہم نے بات کہی ہے وہ پکی اور سچی ہے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ کمثلی، ان کی مثال، خرچ کرنے کی مثال ایسے ہے، جنتی، ایسے باغ کی، بربوۃ، چٹان کے اوپر ہے، چٹان کے اوپر ایک باغ ہے، اصابہا، اس کو پہنچتی ہے، وابل، تیز بارش، فآتت، پس وہ دیتا ہے باغ، اکلہا ضعفین، دگنا پھل دیتا ہے دوسرے باغوں کی بنسبت۔ اللہ اکبر، اس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے مال خرچ کیا۔ اس کی مثال ایک بلند والا چٹان ہے، اس کے اوپر باغ ہے، اس باغ کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ کی طرف سے جب تیز بارش ہوتی ہے وہ پانی اپنے اندر جذب کرتا ہے وہ باغ، اور وہ پھر پھل دیتا ہے، اور پھل بھی دگنا دیتا ہے۔ کس طرح دگنا دیتا ہے؟ فرمایا فَإِن لَمْ، بس اگر نہ یُصِبْهَا، اس کو پہنچے، وابل، بارش، فَطْوَلْ، تو شبنم ہی اس کے لیے کافی ہوتی ہے، کہ وہ اتنی بلندی پر ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے بارش نہ بھی ہو تو جو شبنم ہوتی ہے اس کے ذریعے ہی اللہ رب العالمین اس کے پھل کو بڑھا چڑھا کے اگا دیتا ہے۔ گویا کہ وہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح اس پھل نے دگنا پھل عطا کیا ہے، دگنا، اس باغ نے دگنا پھل دیا ہے کہ بارش دوسرے پھلوں باغوں کو ہوتی ہے، نصیب ہوتی ہے، پانی پہنچتا ہے تو پھر وہ پھل دیتے ہیں۔ یہ پھل، یہ باغ کی فضیلت یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے کہ اگر بارش نہیں بھی ہوتی تو یہ اتنی بلندی پر ہے کہ شبنم کی وجہ سے اس کا جو پھل ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ فرمایا واللہ، اور اللہ، بما تعملون، یہ بات یاد رکھیے، جو اللہ کے راستے میں خلوص دل سے خرچ کرتا ہے نا، آخری بات کر کے بات کو مکمل کرتے ہیں، خلوص دل سے خرچ کرتا ہے، نیت اچھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ کے پاس آئے گا، اس نے ایک کھجور صدقہ کی ہوگی تو اللہ رب العالمین اس کو پہاڑ کی مانند اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ تو وہ بندہ کہے گا اللہ میں نے تو یہ عمل کیا ہی نہیں، یہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ فرمائیں گے میرے بندے، تو نے اتنے خلوص کے ساتھ میرے راستے میں خرچ کیا تھا کہ میں نے تیرے صدقے کی اس طرح پرورش کی ہے جس طرح تو اپنے گھوڑے کے بچے کی کرتا ہے۔ آج یہ صدقہ پہاڑ کی مانند ہو گیا ہے، اللہ رب العالمین اس پہاڑ کا اجر و ثواب اس بندے کو عطا فرما دے گا۔ بھائیو، 1 روپیہ خرچ کرے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، لاکھوں خرچ کرے تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میں اپنے رب کے لیے عمل کر رہا ہوں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں کر رہا۔ لاکھوں روپیہ خرچ کر دے اگر ریاکاری ہے تو اس کا 1% بھی اس کا اجر نہیں ملے گا، اور اگر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو یہ لاکھوں کے اوپر بیماری ہے۔ تو فرمایا واللہ، اللہ، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے رب العالمین ہم سب کو رب کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے راستے کے اندر خرچ کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے، دن رات اس کے راستے میں خرچ کریں گے انشاءاللہ اللہ ہمارے کاروباروں کے اندر برکتیں عطا فرمائے گا، اللہ مصیبتوں سے، تکالیف سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے گا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت